بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے تیسرے مقدس مقام اور دین اسلام کی تیسری مقدس مسجد بیت المقدس کی حرمت و عظمت کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے، اسی طرح نہتے اور معصوم فلسطینی مسلمانوں پر عالمی دہشت گرد اسرائیلیوں اور اس کے حواریوں کی طرف سے کس قسم کے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ نیوز کے مطابق تقریباً 30,000 افراد بری طرح زخمی حالات میں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، 2,500 افراد لاپتہ ہیں، جو ممکن ہے تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہوں۔ غذا، دوا، پانی اور بجلی جیسی ان کی بنیادی ضروریات زندگی کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ایسے نازک حالات میں اگر ان معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی مدد نہیں کی گئی تو ہم بھی ایک درجے کے ظالم قرار پائیں گے اور اللہ کے پاس بھی جواب دہ ہوں گے۔ مشہور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں سے فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، یعنی آپ ہر قسم کی بیماریوں سے، کمزوریوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ ابن آدم کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تو مجھے وہاں پا لیتا، یعنی اس کا اجر مجھ سے پا لیتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پینے کو کچھ مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ ابن آدم کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کو پانی دیتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پینے کو پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اسے پانی پلانے آتا اور پانی پلاتا تو مجھے بھی وہی پا لیتا، یعنی اس کا اجر مجھ سے پا لیتا۔ ناظرین کرام، اس وقت دنیا کے مستحق ترین اور محتاج ترین فلسطینی مسلمانوں کی امداد کو فرض زکوٰۃ کی طرح اپنا فریضہ سمجھیں اور اپنی طاقت بھر امداد پہنچانے کی کوشش کریں۔ چاہے آپ اس سال کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہوں، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض ایمرجنسی حالات میں ایمرجنسی صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، یقیناً لوگوں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ لیس البر ان تولوا وجوہکم تلاوت فرمائی، جس میں بر اور نیکی کے کاموں میں زکوٰۃ کا حکم ذکر فرمانے کے بعد پھر وآت المال علی حبہ فرما کر ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔
اس کے علاوہ اس وقت ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بڑے بھاری پیمانے پر امداد کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے خواہش مند مسلمان اپنے عمرے کے سفر کی رقم فلسطین کے مظلوموں کو بھیجنے کا انتظام کریں۔ اس زمانے میں عمرہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، مالدار تو مالدار، متوسط درجے کے لوگ بھی، بلکہ غریب لوگ بھی پیسے جمع کر کے، پیسوں کا انتظام کر کے عمرے پر جا رہے ہیں۔ ہمارے وہ تمام مسلمان بھائی، وہ تمام مسلمان فیملیاں جو عمرے کی خواہش میں عمرے کے سفر کا انتظام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، وہ اس وقت اپنے عمرے کے سفر کو ملتوی کر کے اس کی رقم فلسطین کے مظلوموں کو بھیجنے کا انتظام کریں۔ اس پر آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسی بات کی جا رہی ہے عمرے کے سفر کو ملتوی کرنے کی۔ کیا وہ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا جب مصر سے حج پر جانے والے ایک مخلص عازم حج جس کا نام بتایا جاتا ہے احمد اشکاک، سالوں سے حج کا ارادہ کر کے اس کے لیے پیسے جمع کر کے حج کے لیے تیار ہو جانے کے بعد جب اس کو ایک نہایت غریب خاندان کی تنگ دستی کی حالت معلوم ہوئی تو اس نے سفر حج کے لیے 40 سال سے جمع کیے ہوئے تمام پیسوں سے اس غریب خاندان کی مدد کر دی اور حج کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ اس پر اس زمانے کے بزرگ اور مصری عالم دین حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، جو اس سال سفر حج پر گئے ہوئے تھے اور حج سے فارغ ہو کر وطن واپس ہو رہے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ احمد اشکاک کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی حج کا ثواب مل گیا ہے، بلکہ اس سال حج کرنے والے تمام حاجیوں کے حج سے بھی افضل اور مقبول حج کا ثواب اس بندے کو عطا کر دیا گیا ہے۔ مسلمانان عالم ذرا غور فرمائیں کہ 40 سالوں سے حج کرنے کی خواہش میں جس نے حج کے لیے رقم جمع کر کے رکھا تھا، اس نے ان پیسوں سے ایک پریشان حال غریب فیملی کی مدد کر دی، تو اس پر اس کو حج کے عمل کا بلکہ عملاً حج کرنے والوں کے حج سے بھی افضل حج کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو بتائیے، کیا اس وقت دنیا میں فلسطین کے مجروح اور مظلوم مسلمانوں سے بھی زیادہ پریشان حال کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بھی زیادہ کوئی ہماری ہمدردی اور مدد کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ذرا غور فرمائیں، جب ایک غریب اور پریشان حال فیملی پر اپنے سفر حج کی رقم خرچ کر دینے پر اللہ تعالی حج کا ثواب دے رہے ہیں، تو اس وقت دنیا کے محتاج ترین اور مستحق ترین اور ستم رسیدہ بھوکے پیاسے فلسطینی مسلمانوں پر اگر عمرے کے سفر کی رقم خرچ کر دی جائے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کا ثواب نہیں دیں گے؟ ضرور بالضرور دیں گے۔ ذرا غور فرمائیں، کیا اس وقت فلسطین کے بیماروں اور ہسپتالوں میں بری طرح زخمی ہو کر دوا کے لیے تڑپنے والوں، کھانے پانی کے لیے ترستے ہوئے ایمان والوں کو دوا، غذا اور پانی کا انتظام کرنا زیادہ ضروری ہے، یا ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو ترستا اور تڑپتا دیکھتے ہوئے عمرے کرنا اور اپنے عمرے کے سفر پر جانا زیادہ ضروری ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے شوق کو، چاہے وہ شوق دینی لائن کا ہی کیوں نہ ہو، وقت کے تقاضے پر اپنے شوق کو ترجیح دینا ہی سچی دینداری ہے اور دانش مندی کا بھی یہی تقاضا ہے۔ مسلمانان عالم اچھی طرح سمجھ لیں کہ فلسطین کا مسئلہ افغانستان کے مسئلے جیسا یا عراق کے مسئلے جیسا نہیں ہے، بلکہ فلسطین کا مسئلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کا مسئلہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام اور دین اسلام کی تیسری مقدس ترین مسجد بیت المقدس فلسطین میں ہے۔ اس لحاظ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے متعلق دلچسپی لینا اور فکر مند ہونا واجب ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو میرا مخلصانہ مشورہ
یا ان سے میری دردمندانہ اپیل ہے کہ جب تک فلسطین پوری طرح آزاد نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے عمرے کا سفر ملتوی کر کے اس کی رقم فلسطین کی امداد کے لیے بھیجنے کی فکر کریں اور اس کا انتظام کریں۔ جب فلسطین آزاد ہو جائے گا اور پوری طرح آباد ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ہو کر رہے گا، تو اللہ تعالیٰ عمرے کے خواہش مند مسلمانوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہی نہیں بلکہ بیت المقدس بھی، تینوں مقدس مقامات کی زیارت بھی کرائیں گے اور تینوں مقدس مسجدوں میں عبادت کا موقع بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔